5 لاکھ مجمع میں سے ایک بھاری آواز ابھری تھی۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں میچتے ہوئے ماں کے پیچھے خود کو چھپا لیا۔ میں صرف 12 سال کی تھی، اس لیے سمجھ نہ سکی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک بہت بڑے سٹیج پر کھڑے تھے اور سامنے موجود بہت سارے لوگ بولی لگا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس ایک موٹی بدی عورت بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم دونوں ماں بیٹی کی قیمت لگائے جا رہی ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد میں سوالیہ نظروں سے اسے گھورتی رہی تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں بیچا جا رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ بچپن میں ہی اماں مجھے جو کہانیاں سنایا کرتی تھی کہ جو بچے دوپہر کے وقت گلی میں کھیلتے رہتے ہیں انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں بیچ کر ان سے پتھر تڑوائے جاتے ہیں، ان سے مشقت والے کام کرواتے ہیں۔ میں ڈر گئی کہ جب ہمیں بیچ دیا جائے گا تو ہم سے بھی ایسے کام کروائے جائیں گے۔ میری ماں دلہن کے لباس میں موجود تھی اور لمبا سا گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ جو عورت ہمارے ساتھ بیٹھی تھی وہ جلدی سے اٹھی اور اس نے میری ماں کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مجمع میں سے صبح سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگیں اور دوسرے کئی ایسے جملے جنہیں سن کر مجھے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کی باتیں اور لہجہ اتنا عجیب تھا کہ میں سمٹ کر ماں کے پیچھے چھپی کھڑی رہی۔ وہی عورت جو ہمارے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس کا نام کانتا بائی تھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹی کی قیمت 1 لاکھ اور ماں کی قیمت 4.5 لاکھ۔ اگر کوئی اس قابل ہے کہ انہیں خرید سکے تو خرید لو، وگرنہ آج کی بولی یہیں ختم کی جاتی ہے۔ ایک کالے کوٹ والا آدمی جو کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ہوئے تھا وہ کہنے لگا، مجھے اس عورت سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس کی بیٹی چاہیے، میں 2 لاکھ دینے کو بھی تیار ہوں۔ یہ بات سن کر میں رونے لگی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اماں نے جلدی سے مجھے گلے لگایا اور پھر ہم دونوں رونے لگی۔ اماں جلدی سے کانتا بائی کی طرف بڑھی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ ہم دونوں کو الگ مت کرو، تم جیسا چاہو گی میں ویسا کروں گی، لیکن جہاں بھیجو ہم دونوں کو اکٹھا بھیجو۔ کانتا بائی غصے سے ماں کو گھورنے لگی اور پھر پاس کھڑے موٹے آدمی کے کانوں میں کچھ کہا۔ تبھی ایک بار پھر ان تمام لوگوں میں سے جو سب سے موٹے انکل کھڑے تھے وہ کہنے لگے، ماں کے ساتھ بیٹی بھی مفت میں مل رہی ہے، اس لیے دام بڑھاؤ، جو سب سے زیادہ دام بتائے گا وہی ان دونوں کو لے کر جائے گا۔ اماں نے شکر ادا کیا کہ اس کی غرضی سن لی گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ نیند سے بار بار جمائیاں آ رہی تھیں، لیکن اتنی پریشانی میں بھلا کس کو نیند آتی تھی؟ میں بھی کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ خود کو جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی بھی آدمی ہمیں خرید نہ سکا اور پھر کانتا بائی ہم دونوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ہم بحفاظت گھر لوٹ آئے ہیں۔ میرا نام تانیہ ہے۔ میرے والد نے مجھے اور میری ماں کو دھوکے سے ایک آدمی کو بیچ دیا اور پھر وہ آدمی ہمیں دوسرے شہر لا کر ایک عورت کو بیچ دیا جس کا نام کانتا بائی ہے۔ اس کا گھر اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ہم وہاں سے واپس لوٹیں، لیکن اماں وہاں رہتے ہوئے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ مسلسل مجھے لے کر یہاں سے بغیر کانتا بائی کو بتائے گھر جانا چاہتی تھی۔ ان کے ساتھ رقیہ ماسی بھی موجود تھی جنہیں وہی آدمی لایا تھا جس کا نام شعیب تھا۔ وہ ہمارے گھر پہلے بھی آیا کرتا تھا، میرے باپ کا دوست تھا اور وہ میرے بابا کے ساتھ جوا کھیلتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے بیٹھک میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے اور ایک دوسرے کو جگری یار بتاتے۔ مجھے وہ انکل بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ وہ مجھے اکیلا دیکھ کر میرے پاس آنے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے ان کا اس طرح کا رویہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔
ایک دو بار میں نے اماں سے شکایت کی تو انہوں نے میرے کمرے سے باہر نکلنے پر ہی پابندی لگا دی۔ میرے والد اشفاق احمد شروع سے ہی نشے کے عادی تھے، یا اب وہ بنے تھے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا روز میں یہی دیکھتی، ابا نشہ کر کے رات گئے تک گھر لوٹتے آتے، ساتھ ہی اماں کو گالیاں دیتے ہوئے کھانا مانگنے لگتے۔ اگر اماں کھانا دینے سے انکار کرتی تو انہیں پیٹنے لگتے۔ اماں بیچاری شوہر کو روک نہیں سکتی تھی، اس لیے مار کھاتی رہتی۔ گھر میں فاقے چل رہے تھے، کچھ دنوں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اماں نے ایک روز ہمسایوں سے درخواست کی تو انہوں نے اپنے کپڑے سلائی کرنے والی مشین اماں کو آ کے تھما دی۔ وہ ہمارے حالات سے واقف تھے اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ ہماری مدد کو تیار ہو گئے۔ اماں سلائی کر کے پیسے کمانے لگی۔ اس بات کی بھنک ابا کو پڑ گئی۔ وہ نشے کے لیے اماں سے پیسے مانگنے لگے۔ اماں جب انہیں پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے بیچ دینے کی دھمکی دیتے اور کہتے کہ اگر تو نے پیسے نہ دیے تو جا کے تیری بیٹی کو بیچ آؤں گا۔ یہ وہ ابا تھے ہی نہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی اور سوچتی تھی جیسے میری دوست سغرا کا ابا مر گیا ہے ویسے میرا ابا بھی مر جائے، کیونکہ میں اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بیمار ہونے کے باوجود گھنٹوں سلائی کرتی اور جو دو چار سو ہاتھ میں آتے وہ بھی ابا کھینچ کر لے جاتا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک روز بہت تیز بارش ہوئی۔ ہمارا چھوٹے سے 2 کمروں کا مکان جو مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی ایک چھت گر گئی اور ابا جو اس کمرے میں بے سدھ ہو کر سو رہے تھے وہ بچ گئے، کیونکہ چھت جس طرف سے نیچے گری تھی ابا اس کی طرف سو رہے تھے۔ ہاں البتہ ابا کے بازو ٹوٹ گئی اور پھر انفیکشن ہونے کی وجہ سے اسے کانٹا پڑا۔ پہلے ابا چرسی تھے اور اب معذور بھی ہو گئے تھے۔ اب تو جھوٹ موٹ بول کر لوگوں کو کٹا ہوا بازو دکھاتے اور بھیک بھی مانگنے لگے تھے۔ اماں کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ محلے کی کئی عورتیں آ کر شکایت کرتی، لیکن اماں کیا کر سکتی تھی؟ اماں ابا کو کچھ کہتی تو وہ انہیں مارنے لگتے۔ دوسرے کمرے کی چھت کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی۔ اماں نے کچھ پیسے جوڑ کر چھت کی مٹی سے لپائی کروا دی۔ اب ہم ایک کمرے میں محفوظ تھے۔ گھر کا آدھا سے زیادہ سامان بک چکا تھا۔ ہمارے پاس ایک چارپائی اور چند برتن رہ گئے تھے۔ ایک چارپائی پہ اماں اور میں سوتی۔ ابا رات گئے تک واپس آتا تو باہر پڑی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ہی سو جاتا۔ نشے میں نہ تو اسے گرمی کی شدت کا احساس ہوتا نہ ہی سردی کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مست تھا۔ پچھلے کئی روز سے ابا کے ایک دوست کا ہمارے گھر بہت آنا جانا رہنے لگا۔ ہمارے گھر میں گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا جسے اماں بیٹھک کہا کرتی تھی۔ ابا اور اس کا جواری دوست ادھر سارا دن پڑے رہتے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں قالین کے نام پر ایک بڑی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ دادی اماں کے دور کے تکیے بھی وہاں پر پڑے ہوئے تھے جن پر ابا اور ان کے دوست سارا دن گزار دیتے۔ ابا ہماری فکر کرے نہ کرے لیکن اپنے اس دوست کی بہت فکر کرتے تھے۔ جب وہ آتا تو اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے۔ ہم یہاں بھوک سے مر رہے تھے اور ابا کو اپنے دوست کی خاطر مدارت کرنے کی پڑی ہوئی تھی۔ اماں سے بچتے ہوئے میں جلدی سے محلے کے پاس دربار پر گئی، کیونکہ ہر جمعرات وہاں پر کھانا ملتا تھا۔ میں بھی لائن میں لگ گئی۔ جیسے ہی مجھے بریانی ملی ابا نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور پھر زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لانے لگے۔ مجھ سے بریانی کا شاپر کھینچا
اور منہ پر 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ مجھے لگا ابا وہ بریانی پھینک دیں گے، لیکن اس بریانی والے شاپر کو لیے گھر آ گئے، اور جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی کہنے لگے، اسے گرم کر کے لے آ، میرا دوست آیا ہوا ہے۔ مجھے بہت برا لگا کہ وہ بریانی مجھے ملی تھی اور ابا اب اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کب سے اماں کو کوئی کام نہیں ملا تھا، پچھلے دنوں سے ہم بہت بھوکے تھے، لیکن ابا کو اپنے دوست کی پڑی تھی۔ جیسے ہی ابا بیٹھک میں گئے، میں جلدی سے 1-2 نوالہ لینے لگی، لیکن نہ جانے ابا کہاں سے لوٹ آئے۔ انہوں نے مجھے وہ بریانی کھاتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر آتے ساتھ ہی مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہی ہو گئی۔ اماں کو پتہ چلا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ وہ پڑوس میں خالہ رضیہ کے گھر گئی تھی، کیونکہ ان کے ہاں خیرات کا انتظام تھا۔ ان کے شوہر کی برسی تھی اور انہوں نے کھانے میں کافی کچھ بنایا ہوا تھا۔ اماں کو انہوں نے مدد کے لیے بلوایا تھا۔ جیسے ہی اماں کو میرے بارے میں اطلاع ملی، وہ دوڑی چلی آئی اور پھر خالہ رضیہ کے ساتھ مجھے ہسپتال لے گئی۔ ہم لوگ ہسپتال سے گھر واپس آئے تو میں ابا سے اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ اگر گھر میں موجود ہوتے تو میں کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ اماں اور ابا کی اس رات خوب لڑائی ہوئی تھی۔ آج کل ابا کو زیادہ ہی غصے میں دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ بلا وجہ اماں پر چیختے چلاتے رہتے۔ ہمارے جینے کی واحد وجہ وہ سلائی والی مشین تھی جو خالہ رضیہ نے اماں کو دی تھی۔ ایک روز اماں کی غیر موجودگی میں ابا نے وہ سلائی والی مشین بیچ دی۔ اماں کو بہت غصہ آیا۔ زندگی میں پہلی بار اماں نے ابا کو غصے میں ایک پتھر دے مارا جو ان کے ماتھے پر جا لگا۔ پتھر لگتے ہی ماتھے سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ ابا چیخنے چلانے لگے اور طلاق کی دھمکیاں دینے لگے۔ خوف کے مارے میں کمرے میں دبکی بیٹھی۔ ابا اماں کو گالیاں دیتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ جب لوٹا تو ابا کے ساتھ ابا کا دوست شعیب بھی موجود تھا۔ ابا نے پہلی بار محبت سے مجھے اپنی طرف بلایا اور پھر ان کے ہاتھ میں جو چاکلیٹس اور ٹافیوں کا شاپر تھا وہ مجھے پکڑا دیا اور کچھ پیسے بھی ابا کو دیے۔ ہم دونوں ابا کے اچانک بدل جانے والے رویے پر حیران تھے۔ اگلے روز اب اماں کے لیے دوسری سلائی مشین بھی لے آئے جو پہلے ہی والی سے بھی اچھی تھی۔ ہم لوگ حیران تھے اور اماں تو مسلسل پریشان ہو رہی تھی کہ ان کے شوہر کو ہو کیا گیا ہے، جبکہ میں بہت خوش تھی کہ میرے پہلے والے ابا مجھے واپس مل گئے ہیں، ورنہ جب سے انہوں نے نشہ کرنا شروع کیا تھا مجھے ان سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اماں سے لڑتے تھے۔ ایک روز ابا کہنے لگے، مجھے اپنے دوست کے گھر سے دعوت کا بلاوا آیا ہے، انہوں نے تم لوگوں کو بھی بلایا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور اچھے کپڑے پہننا، میری ناک مت کٹوا دینا۔ ابا کی بات سن کر اماں کہنے لگی، میرے پاس تو کوئی جوڑا نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں شام کو جا کر کپڑے لے آؤں گا۔ ابا کے پاس اچانک سے اتنے پیسے کہاں سے آ گئے تھے، کسی کو نہیں معلوم۔ 2 دنوں سے انہوں نے نشہ بھی نہیں کیا تھا۔ ابا جیسے ہی شام کو کپڑے لے کر آئے، ہم دونوں تیار ہوئے اور پھر چچا شعیب کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ خوبصورت بھی تھا اور اچھا بھی تھا، لیکن وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ دعوت کا انہوں نے اچھے سے انتظام کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اتنا اچھا کھانا کھایا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب چاچا نے ہمیں چائے پلائی تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگی، اور پھر میں وہیں اماں کی گود میں سر رکھے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ابھی تک اماں اور میں چچا شعیب کے گھر میں موجود تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پھر جلدی سے اماں کو اٹھانے لگی۔ اماں جو گہری نیند سو رہی تھی
اس طرح جھنجھوڑے جانے پر فوراً بیدار ہو گئی اور جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے اٹھاتے ہی کہنے لگی، جلدی اٹھو، یہاں ہم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ ہم دونوں جیسے ہی دروازے کے پاس گئے، دروازے کو پیچھے سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اماں دروازہ بجانے لگی۔ محلے والوں کے ڈر سے جیسے ہی چچا شعیب نے دروازہ کھولا، اماں اور ان میں شدید قسم کی بحث ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے تھے، لیکن ان دونوں کی اونچی اونچی آوازیں کمرے تک آ رہی تھیں۔ جو بات مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ ابا جوئے میں ہمیں ہار چکے ہیں۔ تبھی اماں روتے ہوئے کہنے لگی، تیرے باپ نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چاچا شعیب جو پہلے بہت محبت سے پیش آتے تھے، اب غصے سے کہنے لگے، جلدی سے چلو، میرے پاس زیادہ فضول وقت نہیں ہے، ہم بس ڈا دیا گیا۔ میں نے چچا شعیب سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ مجھے لاہور دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ایک بار خالہ رضیہ کے گھر ٹی وی پر دیکھا تھا۔ میں خوش ہو گئی اور خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ اماں کا چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چلی تو مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہم بہت بڑے مجمع کے سامنے سٹیج پر موجود تھے، اور وہیں سے ہمارا بدترین دور شروع ہوا۔ کانتا بائی ہمیں اپنے گھر لے آئی۔ مجھے لالچ دینے کے لیے وہ مجھے باہر گھمانے لے جاتی، اور اس نے ہم دو ماں بیٹی کو اتنا پیار دیا تھا، اور اس میں ہر طرح کے کھلونے بھی رکھوا دیے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری ماں میرے ہاں ملازمت کرتی ہے، اور اسی کے ہی اسے پیسے ملتے ہیں۔ میں خوش ہو گئی۔ اب اماں نے میرا اسکول میں بھی داخلہ کروا دیا تھا۔ میں اسکول جاتی اور جب واپس لوٹتی تو اماں ابھی تک سوئی ہوئی ہوتی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا کہ جب سے اماں یہاں آئی ہیں ہر وقت سوتی رہتی ہیں۔ میں بہت اداس تھی۔ ایک دن اسکول سے میں واپس آ رہی تھی جب کلاس میں بننے والے میرے بہترین دوست اسامہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ وہ ہمارے گھر تک آیا، پھر اس کے باپ نے اسے وہاں دیکھ لیا اور اسے تھپڑ مار کر وہاں سے بھگا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے والد نے اسے تھپڑ کیوں مارا تھا۔ شاید وہ انہیں بغیر بتائے میرے ساتھ میرے گھر آ گیا تھا، اس لیے انہیں غصہ آیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چپ ہو گئی۔ لیکن اگلے روز جب میں کلاس میں گئی تو اسامہ مجھے کہیں پر بھی نظر بالکل نہ آیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ میرا کلاس میں بننے والا اکلوتا دوست تھا۔ کچھ روز بہت پریشانی میں گزرے۔ اگلے روز اسامہ کلاس میں آیا، لیکن اس نے مجھ سے بات تک نہ کی تھی، بلکہ میری سلام کا بھی جواب نہ دیا، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج وہ سب سے آخر میں جا بیٹھا۔ اس کا رویہ مجھے بہت برا لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بریک ہوتے ہی میں نے اسامہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرے بابا کہتے ہیں کہ تمہاری امی اچھی عورت نہیں ہے، اس لیے تمہارے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا اور اس سے پوچھنے لگی، تمہارے بابا نے میری ماما کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے والد کہتے ہیں تمہاری امی طوائف ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ طوائف کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن جتنی حقارت سے اس نے طوائف کا لفظ اپنے منہ سے ادا کیا تھا، اس نے تو مجھے چپ رہنے پر مجبور ہی کر دیا تھا۔ میں غصے میں گھر سے لوٹ آئی، جسے میں گھر کہتی تھی۔ وہ تو ایک کوٹھا تھا جہاں دن ویران اور راتیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ گھر میں داخل ہوئی تو کانتا بائی میری طرف بڑھی اور پوچھنے لگی کہ خیر ہے،
آج تم اتنے غصے میں ہو اور جلدی واپس بھی آ گئی ہو؟ میں نے اسے جواب نہیں دیا اور روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اماں ہمیشہ کی طرح سو رہی تھی، لیکن آج میں نے ان کی نیند کا لحاظ کیے بغیر ان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ اماں یہ طوائف کیا ہوتی ہے؟ یہ سنتے ہی اماں کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی اور وہ مجھے ارد گرد کی باتوں میں الجھانے لگی، لیکن میں ایک بات پر اڑ گئی کہ طوائف کسے کہتے ہیں۔ اماں ضد ہو رہی تھی، لیکن مجھے ہر حال میں جاننا تھا کہ یہ طوائف کیا ہوتا ہے اور یہ بری عورتیں کیوں ہوتی ہیں۔ جب اماں نے میری طرف بڑھتے اصرار کو دیکھا تو غصے سے کہنے لگی، طوائف تمہاری ماں ہے، اور ہاں، وہ بہت بری عورتیں ہوتی ہیں، وہ خود بری نہیں ہوتی ہیں، یہ معاشرے والے ہی انہیں اس مقام تک لا کھڑا کرتے ہیں کہ وہ ایسے کام کرنے پر مجبور ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ تبھی کانتا بائی بھی کمرے میں آ گئی اور اس نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی مجھے لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں لے جا کر وہ کہنے لگی کہ جو سب مردوں کے سامنے ناچتی ہیں اسے طوائف کہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں جلدی سے کانتا بائی کے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر وہ مردوں کے سامنے کیوں ناچتی ہیں؟ کانتا بائی کہنے لگی کہ کیونکہ انہیں اسی کام کے پیسے ملتے ہیں، گھر چلانے کے لیے وہ ایسا کرتی ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آئی، دیکھا لیٹے ہوئے اماں رو رہی تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی اور جا کے کہنے لگی، اماں واپس اسی بوسیدہ گھر میں چلتے ہیں۔ بے شک وہاں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن وہاں پر عزت تو تھی۔ آج تو کلاس میں میرا کوئی بھی دوست بننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسامہ نے سب لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میری ماں طوائف ہے، اور کانتا بائی بھی کہتی ہے طوائف اچھی عورت نہیں ہوتی، وہ سب مردوں کے سامنے ناچتی ہے۔ امی، مجھے گھر واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے سکول جانا ہے، اور نہ ہی مجھے ایسا شاندار کمرہ چاہیے جس کی میں نے کبھی خواہش ہی کی تھی۔ مجھے واپس اپنے اسی گھر میں جانا ہے، چلے نا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں زبردستی اماں کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھانے لگی۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ جلدی سے یونیفارم بدل لو اور جا کر کھانا کھا لو، میرے سر میں درد ہے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ پہلے ہی تمہارے باپ کی وجہ سے ہم اس حال کو آ پہنچے ہیں، اور اب تم میرا دماغ کھا رہی ہو۔ یہاں سے ہم کبھی بھی نہیں نکل سکتے، مر کر بھی نہیں۔ اماں نے زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ ایسا رویہ اپنایا تھا۔ میں تو ڈر گئی اور سمٹ کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر اماں اور میں روتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے گلے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری ماں طوائف ہے، لیکن وہ کبھی بھی تمہیں طوائف نہیں بننے دے گی، بلکہ تمہیں خوب سارا پڑھائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ کلاس میں کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اسکول نہیں جاؤں گی، لیکن اگلے روز زبردستی اماں نے مجھے اسکول میں بھیج دیا۔ میں رات کو جلدی سو جاتی تھی، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اماں ہال میں کیا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں جتنی بھی عورتیں موجود تھیں وہ سب شام ہوتے ہی تیار ہو کر ہال میں جمع ہو جاتی۔ اس کے بعد اماں زبردستی مجھے اپنے کمرے میں سہلا دیتی اور باہر سے کنڈی لگا دیتی۔ ایک روز میں نے سونے کی اداکاری کی۔ جیسے ہی اماں کمرے سے نکلی، میں بھی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ پہلی بار اماں دروازے کو پیچھے کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ وہ عجلت میں کمرے میں داخل ہوئی اور خوب بن سنور کر باہر نکل گئی۔
میں دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر ہال میں دیکھنے لگی، جہاں بہت شور تھا۔ سبھی عورتیں دلہن کے لباس میں گانے پر رقص کر رہی تھیں، مرد نشہ کر کے ان پر پیسے پھینک رہے تھے۔ اس ماحول سے مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بے شک ابا مارتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس طرح کے کاموں کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ میں دیکھتی رہی، میری آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ ساری رات وہ تمام عورتیں جاگتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی سبھی مرتے جانے لگے۔ کوئی کچھ ٹھہر گئے اور کچھ دروازے سے باہر نکل گئے۔ کانتا بائی نے پیسے سمیٹے اور وہ اپنے کمرے میں دوڑ کے چلی گئی۔ اماں ساری رات کمرے میں نہیں آئی تھی اور میں وہیں دروازے پر ہی موجود بیٹھی رہی۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے میں اٹھی تو دیکھا اماں نیند سے بے حال تھکی تھکی سی باہر کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں آدھی بند کی ہوئی تھیں، اس لیے انہیں میں دکھائی ہی نہ دی، اور پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر آ کر سو گئی۔ اماں کی یہ حالت دیکھی تو دل کٹ کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے کانتا بائی سب سے زیادہ قصوروار لگی تھی۔ دل چاہا کہ اس کا گلا کاٹ دوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے آ کر بیڈ پر سو گئی۔ اگلے دن ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلے کئی روز تک میں اماں کو چھپ چھپ کر ڈانس کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ مجھے قاری صاحب پڑھانے آیا کرتے تھے، انہوں نے ہی مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ کچی عمر میں 5 وقت کی نمازی اور اب تہجد گزار بھی ہو گئی تھی۔ رات کو چھپ چھپ کر اماں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتی تو روتے ہوئے میں مصلے پر آ بیٹھتی اور رو رو کر خدا سے دعا کرتی تھی کہ اے خدا، ہمیں اس جہنم سے نجات دلا دے۔ میں 16 سال کی ہوئی تو میری سالگرہ کے دن کانتا بائی نے بہت بڑی پارٹی رکھی، جس میں ان کے سبھی جاننے والے لوگ موجود تھے۔ میں عمر میں تو چھوٹی تھی، لیکن میری جسامت میں میری عمر سے تھوڑی بڑی دکھتی تھی، اسی لیے کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں صرف 16 سال کی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے فری ہو کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں منہ تک نہیں لگایا۔ کانتا بائی جو کپڑے بھجوائے تھے وہ میں نے نہیں پہنے، بلکہ حجاب کر کے سادہ سوٹ میں باہر آئی تو کانتا بائی نے مجھے گھوری سے نوازا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ رات گئے تک پارٹی جاری رہی۔ میں پارٹی کے بیچ میں سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی آئی تو کانتا بائی کو بہت برا لگا۔ اس رات وہ میری ماں سے بہت لڑی۔ ان کے لڑنے کی آوازیں میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں سر پر کشن رکھے سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند میری آنکھوں سے روٹ چکی تھی، کیونکہ کانتا بائی اب مجھے بیچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں رقص سیکھوں اور پھر انہوں نے جتنے پیسے مجھے خریدنے پہ لگائے ہیں اس سے بھی زیادہ کما لیں۔ اماں کانتا بائی سے الجھ کر کمرے میں لوٹی تو آ کر مجھ سے بحث کرنے لگی۔ اس رات ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، لیکن پھر بھی وہ کانتا بائی کے حکم کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اماں رات کے 4 بجے بستر پر آ کر لیٹی تو میں اٹھی اور روتے ہوئے جائے نماز بچھا کر خدا سے دعا کرتی رہی کہ ہمیں اس جہنم سے نجات دے دے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی اور پھر شام سے رات۔ اماں نہ اٹھی۔ میں اسکول سے بھی واپس آ چکی تھی۔ کانتا بائی گھبرائی ہوئی اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ بھی تک بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ میں اماں سے بہت زیادہ ناراض تھی، اس لیے انہیں اٹھایا نہیں، ورنہ اسکول جاتے ہوئے تو میں ان سے مل کر جایا کرتی تھی۔ جب کانتا بائی نے ان کا شانہ تھپ تھپایا تو ان کا بے جان وجود ایک جانب لڑک گیا۔
یہ دیکھ کر کانتا بائی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جلدی سے یوسف انکل کو بلا لائی اور پھر خاموشی سے میری ماں کا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے کوٹھے کے پیچھے جو چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں پر طوائفیں دفن تھیں، وہاں میری ماں کو بھی دفن کر دیا گیا۔ میں روتی رہ گئی۔ کانتا بائی نے مجھے بہت تسلیاں دیں، لیکن وہ تسلیاں کسی بھی کام کی نہیں تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ہر چیز پرائی لگ رہی تھی اور دنیا سے تو جیسے میرا دل ہی اٹھ گیا تھا۔ اماں کی قبر پر میں کافی دیر بیٹھی روتی رہی۔ جب کانتا بائی زبردستی مجھے میرے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں بہت قسمت والی تھی، چند مہینوں میں ہی اس نے مجھے خوب مالا مال کیا ہے، اب اس کی ذمہ داریاں تمہیں نبھانی ہوں گی، لیکن ابھی تم کم عمر ہو، 3-4 سال تم پر میں خوب محنت کروں گی، تمہیں گانا بجانا سکھاؤں گی، اور پھر دیکھنا تم اپنی ماں سے بھی بڑی طوائف بنو گی۔ اس نے کم وقت میں اپنے بہت سے گاہک بھی بنا لیے تھے، اور میں چاہتی ہوں تم بھی اپنی ہی ماں کے نقش قدم پر چلو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ ابھی میری ماں کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی، وہ مجھے ایسے مشورے دے رہی تھی۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر کانتا بائی کو کمرے سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ بھی مجھے شاید تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی، اس لیے چلی گئی۔ میں اسکول ہوتی اور اسکول کے بعد اکیڈمی، اس کے بعد قاری صاحب آ جاتے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹتی، طوائفوں کے قبرستان سے کتوں کے بھونکنے کی اتنی آوازیں آتی تھیں کہ میں سو نہیں پاتی تھی۔ بے چینی سے ساری رات میں تو کروٹیں بدلتی رہتی۔ زندگی کے اندر جو سکون تھا، وہ تو سکون میری ماں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں بالکنی سے قبرستان میں دیکھتی رہتی، کیونکہ کانتا بائی نے قبرستان جانے والا دروازہ بند کروا دیا تھا، کیونکہ اماں کے مرنے کے بعد اکثر میں وہاں جانے لگی تھی۔ کتوں کی بھونکنے کی آوازوں نے مجھے بے چین کیا ہوا تھا۔ پہلے تو یہاں کبھی کتے نہیں آئے تھے، اور ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جس کی 4 دیواری بھی بنی ہوئی تھی، البتہ ایک طرف سے تھوڑی سی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، شاید ادھر سے ہی کتے قبرستان میں داخل ہو جاتے تھے۔ وہ کتے کسی بھی قبر پر نہ بھونکتے سوائے میری ماں کی قبر کے۔ میں ڈر جاتی اور سوچنے لگتی کہ شاید میری ماں طوائف تھی، گنہگار تھی، اس لیے ہی اس کی قبر پر ہمہ وقت کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی بار کانتا بائی سے درخواست کی کہ قرآن مجید کا ختم رکھوا دیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کتوں سے نجات ملے، لیکن جب سے میری ماں مری تھی اور میں نے طوائف بننے سے انکار کیا تھا، تب سے کانتا بائی نہ تو مجھے اسکول میں جانے دے رہی تھی، نہ ہی قاری صاحب جو تھے وہ مجھے پڑھانے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک نئی مصیبت کو میں نے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ کانتا بائی کہنے لگی، میں ایک شرط پر تمہارا کہا ماننے کو تیار ہوں، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جیسا میں کہتی ہوں تم ایسا کرو گی۔ اس وقت میں نے حامی بھر لی۔ کانتا بائی خوش ہو گئی اور پھر قاری صاحب کو بلوا کر ختم پڑھوانے کا بھی کہہ دیا۔ وہ رات بہت عجیب تھی، شدید تیز بارش تھی، یا وہ انکشاف جو مجھ پر ہونے جا رہا تھا۔ بارش نے ہر طرف جل تھل کیا ہوا تھا۔ کتے معمول کی دنوں سے آج زیادہ تعداد میں تھے اور بہت زیادہ اونچا بھونک رہے تھے۔ وہ اتنا بھونکتے کہ انسان 2 پل بھی سکون سے سو نہ پاتا تھا۔ پہلے ہی میں بہت پریشان تھی، اب نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھوں کے ارد گرد ہلکے ہونے لگے۔ تو ابھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو میں ان کتوں کو یہاں سے بھگا کر ہی رہوں گی، کیونکہ میں نے کئی اور طوائفوں سے بھی سنا تھا کہ میری ماں گناہ گار تھی، اس لیے اس کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں، ورنہ اور بھی تو طوائفیں اس قبرستان میں دفن ہیں،
آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان کی باتیں سنتی تو میری پریشانی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہونے لگتا۔ ایک دن میں نے ان کتوں کا حل سوچ لیا۔ کانتا بائی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے سے چابیاں چرائیں اور دبے پاؤں قبرستان کی جانب کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر قبرستان جاتی، مجھے لگا میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں خوف سا سما گیا۔ آدھی رات کو میں قبرستان جا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چل رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جیسے ہی میں نے ہال کا دروازہ کھولا اور کوٹھے کے پیچھے بنے صحن کی طرف قدم بڑھائے، وہ کتے متوجہ ہو گئے اور میری طرف کو دوڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتے، میں جلدی سے واپس مڑی اور دروازے کو اچھے سے بند کر دیا۔ وہ کتے بھی وہیں پر قبر پر رک گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو میرے ہاتھ پاؤں شدید کانپے جا رہے تھے۔ ہمت کر کے بالکنی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو کتے ابھی تک وہیں پر موجود تھے، لیکن اب بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ میں کافی دیر بالکنی میں کھڑی رہی۔ اپنی ماں کے ساتھ گزارے ہوئے تمام پل میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ میرے دل میں ماں کی محبت جاگی اور پھر ارادہ مضبوط کرتے ہوئے میں جلدی سے قبرستان کی جانب بڑھی۔ میرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جو مجھے کچن سے ملی تھی۔ میں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے کتوں کو ڈرا کر بھگایا جو ابھی بھی بھونک رہے تھے۔ جہاں سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور سوراخ بنا ہوا تھا، نیچے ہی اس کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اینٹیں اچھے سے سیٹ کر دی کہ کتے اندر نہ آن پائیں۔ کتے بھی مجھ سے ڈر کر باہر کی طرف نکل گئے۔ اب بہت دور سے ان کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں روتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے، کانپتے ہاتھوں سے پیروں کے ساتھ قبر پر آ کے بیٹھ گئی۔ ہر طرف کچی مٹی کی وجہ سے کیچڑ ہو رہا تھا۔ کپڑوں کی پرواہ کے بغیر ماں کی قبر پر بیٹھ گئی۔ بارش اب تھم چکی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سردیوں کے اولین دن تھے، ایسے میں بغیر شال کے میں کانپ رہی تھی۔ تبھی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ آن کی، جس کی مدد سے روشنی میری ماں کی قبر پر پڑی تو میں نے دیکھا ماں کی قبر میں بہت بڑا سوراخ ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ یا تو ان کتوں نے سوراخ کیا ہے یا پھر بارش کی وجہ سے یہ سوراخ بن گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں اس سوراخ کو بند کرنے لگی، تبھی ایک خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں پر کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے سوراخ میں سے جھانکنے کی کوشش کی تو یکدم ایک روشنی میری آنکھوں کو چبھی۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا جب کوٹھے کے دروازے پر میں نے کسی کو کھڑا ہوا پایا۔ میں ڈر گئی کہ کانتا بائی ہوگی، لیکن وہ فرخندہ ماسی تھی جو میری ماں کی بہن کی طرح تھی، دوست بھی تھی۔ وہ بھی ان حالاتوں کی ستائی ہوئی تھی اور شوہر نے دھوکے سے انہیں یہاں بھیج دیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ شکر ہے کانتا بائی نہیں ہے۔ فرخندہ ماسی میری جانب بڑھی اور کہنے لگی، میں کب سے سوچ رہی تھی کہ تمہاری ماں کی قبر پر آؤں، لیکن کبھی کانتا بائی نے مجھے آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آج تم یہاں آئی ہو، تمہیں کمرے میں نہ پا کر میں یہاں آ گئی، لیکن میں تو سراغ کو دیکھنے میں محو تھی۔ ماسی نے مجھے اس طرف متوجہ پایا تو میرے ساتھ بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی۔ ایک عجیب سی روشنی اور خوشبو سراغ سے آ رہی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا میری ماں حافظ قرآن تھی اور جب وہ سلائی کرتی تب ساتھ ساتھ تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔
ابھی فرخندہ ماسی اور میں اس سراغ میں دیکھ رہی تھیں جب کانتا بائی کی آوازیں ہال میں گونجنے لگی۔ فرخندہ ماسی جلدی سے بھاگتے ہوئے ہال میں چلی گئی اور میں قبر میں دیکھنے لگی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھ پر اتنا گہرا اثر کیا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو اپنے بیڈ پر موجود تھی۔ سبھی لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ کانتا بائی بہت پریشان تھی اور شدید غصے میں تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر میں وہاں کیوں گئی تھی۔ مجھ سے کوئی جواب ہی نہ بن پایا۔ دوسرا، میں ڈر گئی تھی، اس لیے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی فرخندہ ماسی نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تمہاری ماں جنتی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ناچتے ہوئے مری تھی، اس لیے اس کی قبر پر کتے بھونکتے رہتے ہیں؟ نہیں، ان کتوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے گلی کے وہ آوارہ کتوں کو اپنا کھانا بھی دے دیا کرتی تھی۔ میں اس سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ اگر آوارہ کتوں کو وقت پر کھانا مل جائے تو وہ کسی پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ وہ بڑی ہی کوئی فلسفانہ عورت تھی، باتیں کیا کرتی تھی جو میری سمجھ سے باہر کی تھی۔ ایک روز میں نے اس متعلق اس سے پوچھ لیا تو کہنے لگی کہ اگر کبھی بیویاں شوہروں کو یہ موقع ہی نہ دیں کہ وہ کوٹھوں پر جائیں تو یہ کوٹھے بند ہو جائیں اور عورتیں عزت دار زندگی گزاریں۔ میرے شوہر نے میری قدر نہ کی، وہ ساری زندگی نشے میں دھت رہا اور آخری وقتوں میں مجھے بیچ دیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ میری وفا شعاری میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی کہ اس نے مجھے بیچ دیا، یہاں تک کہ اپنی سگی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ اکثر تمہارے مستقبل کی فکر کرتی اور روتی رہتی، اور رات کو جو اس کی قبر سے خوشبو آتی دیکھی ہے، وہ خوشبو عام لوگوں کی قبروں سے نہیں آتی، وہ خدا کی نظر میں بہت خاص لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بار اسے مصلے پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شبہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کانتا بائی کے زبردستی کرنے پر اپنایا ہے، صرف اور صرف تمہیں بچانے کے لیے، ورنہ وہ تو اسے فروخت کرنے کے در پر تھی۔ بیٹا، تم اب بڑی ہو رہی ہو اور کانتا بائی تمہیں فروخت کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ، ہو سکے تو اپنی کسی رشتہ دار کے گھر یا دارالامان چلی جاؤ، کم از کم تمہیں عزت دار زندگی نصیب ہوگی۔ یہاں رہتے ہوئے تمہیں کانتا بائی تمہارے ماں کے کسی نقش قدم پر چلنے پر مجبور کر دے گی۔ تمہاری ماں ایک نیک خاتون تھی اور وہ تمہیں بھی ویسے دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں پڑھانے کی خاطر ہی تو وہ کانتا بائی کی تمام شرطیں منظور کر چکی تھی، ورنہ تم جانتی ہو کہ آج تک وہ پردے کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ بھلا ایسی عورت کیوں کرے ایک طوائف بننے کو تیار ہو جائے۔ وہ رونے لگی۔ میری آنکھوں میں بھی بھل بھل آنسو تھے۔ میں آخری بار یہاں سے جانے سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر ضرور جانا چاہتی تھی۔ قاری صاحب جو تھے قرآن مجید کا ختم شریف کر کے جا چکے تھے۔ ہر طرف پرسکون ماحول تھا۔ میں جلدی سے اپنی ماں کی قبر کی طرف آئی۔ وہ جو سراغ میں نے دیکھا تھا وہ بھر چکا تھا۔ ابھی بھی قبر سے بہت خوشبو آ رہی تھی۔ ماما وہاں بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی۔ رو رو کر جب دل بھر گیا تو اٹھ کر واپس آئی۔ وہ طوائفیں جو کل تک میری ماں کو غلط ٹھہرا رہی تھیں، آج وہ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، کیونکہ قبر رات کو گر گئی تھی۔ قاری صاحب کی اجازت پر جب قبر کو دوبارہ سے بنایا گیا تو میری ماں کا کفن ابھی تک ویسے ہی صاف ستھرا موجود تھا۔ ان کی قبر سے ایسی شاندار خوشبوئیں آ رہی تھیں کہ لوگ ان کو جنتی قرار دے رہے تھے۔ میں نے اپنا قیمتی سا سامان بھی باندھا اور بغیر کانتا بائی کو بتائے فرخندہ ماسی کے کہنے پر اس کوٹھے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر میں بس میں آ کے سوار ہو گئی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری منزل آگے کیا ہونے والی ہے، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ یہ سب میں ایک اپنی ماں کے کہنے پر کر رہی تھی، جو مجھے اچھی اور پرسکون زندگی دینا چاہتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گمسم بس میں سوار تھی، جب اچانک سے بس رک گئی۔ میرے دل میں وہم نے جگہ لے لی کہ شاید کانتا بائی کے آدمیوں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے اور آج میری خیر نہیں ہے۔ وہ لوگ یقیناً آج مجھے فروخت کر دیں گے۔ ڈر کے مارے میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتی، ایک عورت بس میں سوار ہوئی۔ شاید اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہی وہ بس میں سوار ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ایک سیٹ خالی پڑی تھی، وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میری ڈری ہوئی صورت کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا، تمہاری عمر کتنی ہے اور تم اکیلی کہاں پر جا رہی ہو؟ تبھی میں نے اس مہربان عورت کو اپنی ساری سچائی بتا دی۔ وہ بہت حیران ہوئی، میری بات سنتی رہی۔ جب میں نے اپنی ماں کا ذکر کیا تو وہ بہت زیادہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ ضروری نہیں، تمہاری ماں پر طوائف کا دھبا لگ چکا تھا تو وہ گنہگار تھی، کیا پتا وہ ہم جیسوں سے بھی زیادہ خدا کے قریب ہو۔ تم تو اپنی ماں کو مجھ سے بھی بہتر جانتی ہوگی، تو کیا تمہارا دل مانتا ہے؟ ایسے میں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ تبھی ایک بار پھر بس رکی۔ میں پھر سے ڈر گئی کہ شاید اب کانتا بائی کے لوگوں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے۔ اب کی بار میرا ڈر حقیقت میں بدل گیا، مگر میری وجہ سے فرخندہ ماسی اب قربانی دے چکی تھی۔ یقیناً مجھے بھگانے پر کانتا بائی نے اسے اس کمرے میں قید کر دیا ہوگا جہاں ایسی طوائفوں کو سزا دی جاتی تھی۔ رقیہ ماسی نے جب کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو کانتا بائی نے ساری رات اکیلے اسے ہال میں نچوایا تھا اور پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں بند کر دیا، اور پھر جب تک اس کمرے سے بدبو باہر کی طرف نہ آئی تب تک دروازہ نہ کھولا۔ جب رقیہ ماسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی تو اس نے اسے خاموشی سے پہلے قبرستان میں دفنا دیا، اور فرخندہ ماسی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ مجھے پورا یقین تھا۔ ماسی کا خیال آتے ہی میں رونے لگی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، رو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پولیس بس میں سوار ہوئی تو سب سے پوچھ تاچھ کرنے لگی۔ میرے ساتھ جو مہربان عورت بیٹھی تھی، جس کا نام آسیہ بی بی تھا، وہ ایک NGO سے تعلق رکھتی تھی۔ جب پولیس اس کے قریب آئی اور نہایت مؤدب لہجے میں ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے، تبھی آسیہ بیگم کہنے لگی کہ یہ میرے دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، میں اسے اپنے گھر لے کر جا رہی تھی جب میری کار راستے میں خراب ہو گئی اور مجبوراً مجھے اس بس میں سوار ہونا پڑا۔ وہ اس شہر کی جانی مانی ہستی تھی، اس لیے پولیس والوں نے ان سے زیادہ سوال جواب نہ کیے اور وہ لوگ چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانتا بائی نے رپورٹ درج کروائی ہے کہ ایک لڑکی ان کا ڈھیر سارا قیمتی سامان لے کر بھاگ چکی ہے، جبکہ میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لائی تھی سوائے اپنی ماں کی کچھ یادگار چیزوں کے علاوہ، اور جائے نماز جو میری ماں نے مجھے میری سالگرہ پر گفٹ کی تھی۔ آسیہ بیگم مجھے اپنے ساتھ لے آئی اور پھر مجھے وہ زندگی دی جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ میں تمام ملازمین کی نگرانی کرتی، صبح کے وقت میں سکول جاتی اور شام میں آسیہ بی بی کا ہاتھ بھٹاتی۔ میں ان کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ انہوں نے جو زندگی مجھے دی وہ زندگی ہے جو میری ماں مجھے دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ میرے لیے میری ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔